بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اب میں آپ کی توجہ طالب الرحمن زیدی کے اس گستاخانہ جملے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ میں اپنی زبان سے دہرا نہیں سکتا، آپ اسی کی زبان سے سنیے۔ اور چچا اموت علی دین عبد المطلب یہ کہتے ہوئے مر رہا ہے، اور نبی اس کے غم میں دیوانہ ہوا ہے۔ بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، یہ ہے زیدیوں کا تمہارے طریقہ، یہ ہے زیدیوں کا تمہارے طریقہ، یہ ہے سلفیوں کا تمہارے طریقہ، یہ ہے سلفیوں کا تمہارے سلیقہ۔ محترم سامعین، میرا دل لہو لہو ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دیوانہ کا لفظ اس شخص نے استعمال کیا ہے، یہ کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ یہ سیرت کی کون سی کتاب میں ہے؟ اگر اس نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کی منظر کشی کرنی تھی تو کیا اس کے لیے اردو زبان کا دامن تنگ ہو گیا تھا کہ اسے کوئی ادب والا مناسب لفظ نہ ملا، اور اس نے یہ گستاخانہ لفظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا؟ یہ تو وہ لفظ ہے جو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ میں اس نسبت کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور احتجاج کرتا ہوں۔ میں طالب الرحمن کو متنبہ کرتا ہوں کہ تم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کر کے امت اسلامیہ کی دل آزاری کی ہے۔ اس پر تو نیٹ پر آ کر مسلمانوں سے معافی مانگ، اپنے الفاظ واپس لے اور اپنا گستاخی والی تقریر کو نیٹ سے ہٹا لے اور ہٹ دھرمی نہ کر، ورنہ قوم یہ فیصلہ کرنے پر حق بجانب ہوگی کہ تو بے ادب ہے اور گستاخ ہے۔ ہم طالب زیدی کی اس گستاخی پر سراپا احتجاج ہے اور ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا ہے۔ اب فیصلہ وقت کرے گا کہ یہ طالب زیدی اس گستاخانہ جملے کو ایڈٹ کرتے ہیں یا نہیں، اور اس گستاخی پر اپنی توبہ کا اعلان کرتے ہیں یا ہٹ درمی کا اور ٹھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سچ ہے لا مذہب کے سر پر جہل کا رومال ہے، سچ ہے لا مذہب کے سر پر جہل کا رومال ہے، اس کی عقل و فکر برسوں سے بہت بیمار ہے، اس کی عقل و فکر برسوں سے بہت بیمار ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ سٹی لائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے باسی اس گستاخ شخص کو اپنا امام خطیب اور پیشوا اپنائے بیٹھے ہیں، اور بعض لامذہب اس کی سیڑیاں اور کیسٹیں سنتے ہیں۔ یہ جانے جانا کو کہہ رہا ہوں، یہ جانے جانا کو کہہ رہا ہوں، سبق رقیبوں کا مت پڑھا کر، یہ جانے جانا کو کہہ رہا ہوں، سبق رقیبوں کا مت پڑھا کر، یہ خوف و خطرہ اندیشہ دل کو، یہ خوف و خطرہ اندیشہ دل کو ہے، لے نہ جائے تمہیں اڑا کر، یہ خوف و خطرہ اندیشہ دل کو ہے، لے نہ جائے تمہیں اڑا کر، ہے لے نہ جائے تمہیں
کر. توصیف زیدی، طالب زیدی، معراج انڈین، یاسر جابری اور منیر قمر، تم لوگوں کو علماء دیوبند کی کتابوں کے صفحے پلٹنے تو یاد رہے، لیکن تمہیں اپنی ہی تقریروں کی اتنی واضح غلطیاں نظر نہ آئی. یہاں تمہاری زبانیں گم کیوں ہو گئی؟ یہاں تمہارے قلم کیوں رک گئے؟ یہاں تمہارا علم جواب کیوں دے گیا؟ طالب زیدی صاحب، دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے آئیے آپ کی ذات پر گفتگو ہو، آپ کے علمی معیار پر بات ہو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آپ عالم ہیں یا جاہل، آپ ناظرہ پاس ہے یا ناظرہ فیل، آپ دیکھ کر بھی صحیح حدیث پڑھنے کی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں، آپ عربی گرامر سے واقف ہے یا پیدل. میں تمہاری ہی تقریر سے 10 آیتیں پیش کر کے ثابت کروں گا کہ تم ناظرہ فیل ہو. تم اس کا جواب دینا. میں تمہاری ہی تقریر کے 10 کلپ سنواؤں گا اور ثابت کروں گا کہ تمہیں دیکھ کر بھی حدیث پڑھنی نہیں آتی. تم اپنا دفاع کرنا. میں تمہاری ہی تقریر کے کلپ سناؤں گا کہ تم عربی میں 0 میٹر ہو. تم اس کا جواب دینا. میدان میں آؤ تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے اور لوگ تمہاری حقیقت اور اصلیت جان لے اور چین کا سانس لے. جب میدان میں آؤ تو اپنے دوسرے بھائی توصیف زیدی کو بھی ساتھ لے آنا. طالب زیدی صاحب، آپ کو اور آپ کے ہم نواؤں کو مناظروں اور چیلنجوں کا بڑا شوق رہتا ہے. تمہارے اسی جذبے کی تسکین کے لیے کہتا ہوں کہ دوسروں پر مناظرہ کرنے کے بجائے پہلے اپنی ذات پر مناظرہ کریں. اور مناظرہ کا موضوع آپ کی یہی تقریر ہے. اس تناظر میں تمہیں میرا چیلنج ہے کہ تم اپنے اس دعوے کو ثابت کرو. آپ اپنے قد سے بڑے چیلنج کرتے ہیں. بالفاظ دیگر آپ کے چیلنجوں کے مقابلے میں آپ کا قد چھوٹا ہے، اور میری یہ گفتگو اس حقیقت کی آئینہ دار ہے. آپ جن موضوعات کو اچھالتے ہیں وہ نقطہ نظر کے اختلاف ہیں. آپ کے مسلک اور ہمارے مسلک کے اختلافات ہیں یا اجتہادی اختلافات ہیں، لیکن میں نے آپ کی ذات سے متعلق جن امور کی نشاندہی کی ہے وہ آپ کی 100% غلطی ہے، جس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی، اور اس میں کائنات کی کوئی کتاب آپ کا ساتھ نہیں دے گی، اور آپ میدان مناظرہ میں یوں اکیلے کھڑے ہیں.